السلام علیکم سبھی طلباء کا ہمارے اس ویڈیو میں استقبال ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں کلاس 8ویں جنرل سائنس کا پہلا چیپٹر جانداروں کی دنیا اور خوردبین جانداروں کی جماعت بندی، اس چیپٹر کے مشقی سوالات کے جوابات سمجھنے والے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ آپ لوگوں نے ابھی تک اس چیپٹر کے ایکسپلینیشن ویڈیو نہیں دیکھے ہو تو ان ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دے دی گئی ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے اس میں، بیکٹیریا، پروٹوزوا، پھپھوند، کائی، غیر واضح مرکز زبردار، واضح مرکز زبردار، خوردبین جانداروں کی جماعت بندی وٹیکر طریقے سے کیجیے۔ جواب یہاں دیا گیا ہے۔ بیکٹیریا عالم مونیرا میں رکھا گیا ہے، پروٹوزوا عالم پروٹسٹا میں، اسی طرح کائی جو ہے اگر یک خلوی ہے تو عالم پروٹسٹا میں، کثیر خلوی ہے تو عالم نباتات میں، غیر واضح مرکز زبردار عالم مونیرا میں، اسی طرح واضح مرکز زبردار مونیرا کے علاوہ کوئی بھی عالم۔ خوردبین جاندار یہ عالم مونیرا یا پروٹسٹا۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 2، جاندار، غیر واضح مرکز زبردار، واضح مرکز زبردار، کثیر خلوی، یک خلوی، پروٹسٹا حیوانات، نباتات، پھپھوند کی مدد سے 5 اقلیمی نظام درج بندی مکمل کیجیے۔ یہاں ایک فلو چارٹ آپ کو دیا گیا ہے، اس کو مکمل کرنا ہے، تو اس طرح یہاں مکمل کر کے آپ کو بتایا گیا ہے، آپ یہاں سے لکھ لیجیے۔ جاندار کے غیر واضح مرکزہ اور واضح مرکزہ، اسی طرح آگے بھی یہاں یک خلوی اور واضح مرکزہ میں یک خلوی، کثیر خلوی، اسی طرح یک خلوی مونیرا ہے اور یک خلوی کے اندر پروٹسٹا اور حیوانات، نباتات اور پھپھوند کو شمار کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، میرا ساتھی تلاش کیجیے، اس میں جوڑیاں ملانی ہیں آپ کو، تو جوابات یہاں پر جوڑیاں کی دی گئی ہے، دیکھ کر لکھ لیجیے۔ سوال نمبر 4، دیے ہوئے بیانات صحیح ہے یا غلط شناخت کر کے ان کی وضاحت کیجیے۔ الف، لیکٹوبیسیلائی ایک نقصان دہ بیکٹیریا ہے۔ جواب میں لکھیں گے آپ، یہ بیان غلط ہے۔ وضاحت، لیکٹوبیسیلائی ایک فائدہ مند بیکٹیریا ہے۔ دودھ سے دہی بنانے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دودھ کے کئی حاصلات کی تیاری میں بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے با، اس میں پوچھا گیا ہے کہ پھپھوند کی کھلوی دیوار کائٹین سے بنی ہوتی ہے۔ جواب میں لکھیں گے آپ، یہ بیان صحیح ہے۔ وضاحت کریں گے، پھپھوند کی کھلوی دیوار کائٹین نامی پیچیدہ نشاستے سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ پھپھوند کے خلیے میں خلیہ مائع کئی مرکزیں میں موجود ہوتے ہیں۔ جیم، امیبا قاضی پیر کی مدد سے حرکت کرتا ہے۔ جواب میں لکھیں گے، یہ بیان صحیح ہے۔ وضاحت کریں گے کہ امیبا ایک ابتدائی حیوان ہے جس کے خلیے میں قاضی پیر تیار ہوتے ہیں اور یہ انہی قاضی پیروں سے حرکت کرتا ہے۔ دال، اس کا سوال ہے کہ یہ چیز پلازموڈیم کے ذریعے لاحق ہوتا ہے، تو جواب لکھیں گے آپ، یہ بیان غلط ہے۔ وضاحت کریں گے کہ پلازموڈیم کی وجہ سے ملیریا کا مرض لاحق ہوتا ہے، جبکہ امیبا ہسٹوڈیکا کے سبب سے چیسیز لاحق ہوتے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد میں ٹومیٹو ویل بیکٹیریا سے لاحق ہونے والے مرض ہے۔ جواب، یہ بیان غلط ہے۔ وضاحت کریں گے، ٹومیٹو ویل وائرس سے لاحق ہونے والا مرض ہے، نہ کہ بیکٹیریا سے۔ سوال نمبر 5، جواب لکھیے۔ الف،
وٹکر کے جماعت بندی کے طریقے کے فائدے لکھیے۔ جواب: وٹکر جماعت بندی کے طریقے فائدے درج ذیل ہے۔ طریقے کے فائدے درج ذیل ہے: 1. وٹکر کی جماعت بندی کا نظام مکمل طور پر سائنس بنیادی طور پر مبنی ہے۔ 2. غیر واضح مرکزہ بردار جانداروں کو مختلف علیحدہ عالم میں رکھا گیا۔ 3. تمام خلوی جانداروں کو ایک ساتھ ملا کر پروٹسٹا نامی عالم میں رکھا گیا۔ 4. پھپھوند گند خور ہوتی ہے اور انہیں ایک علیحدہ عالم میں جگہ دی گئی ہے۔ 5. عالمی جماعت بندی کے نظام میں جانداروں کے خلوی ساخت اور خلیات کی تنظیم، تغذیہ کا طریقہ، طرز زندگی اور جانداروں کی نسلی ارتقاء تعلق کو ذہن میں رکھا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے اس میں وائرس کی خصوصیات لکھیے۔ جواب میں لکھیں گے آپ وائرس کی خصوصیات درج ذیل ہے کہ 1. وائرس جو ہے انتہائی مہین ہوتے ہیں، یعنی باریک ہوتے ہیں، جن کی جسامت 10 سے 100 نینومیٹر ہوتی ہے۔ 2. انہیں عموماً جو ہے جاندار تسلیم نہیں کیا جاتا، یہاں عموماً ہونا چاہیے تھا، تو عموماً جاندار تسلیم نہیں کیا جاتا، انہیں جاندار اور غیر جاندار کے درمیان خط حاشیہ پر مانا جاتا ہے۔ 3. حالانکہ انہیں جاندار تصور نہیں کیا جاتا، پھر بھی یہ اپنے جیسے لاتعداد وائرس تیار کر سکتے ہیں۔ 4. یہ آزاد ذرات کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ وائرس ڈی این اے یا آر این اے سے بنے ہوئے طویل سالمے ہیں جن پر پروٹین کا غلاف چڑھا ہوتا ہے۔ 5. وائرس نباتات اور حیوانات کے زندہ خلیات میں رہ سکتے ہیں۔ 6. زیادہ تر وائرس امراض پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جیم پھپھوند میں تغذیہ کس طرح ہوتا ہے؟ جواب میں لکھیں گے آپ تغذیے کے لحاظ سے زیادہ تر پھپھوند گند خور ہوتی ہے۔ وہ مردہ اور سڑے گلے کاربنی مادے سے غذائی مادوں کو جذب کرتی ہے۔ اس عمل کے دوران وہ نامیاتی مادوں کی مکمل طور پر تنزیل کرتی ہے۔ اس کے بعد کا سوال ہے عالم منیرا میں کون سے جاندار شامل ہے؟ جواب میں لکھیں گے عالم منیرا میں درج ذیل جاندار شامل ہے۔ 1. عالم منیرا میں تمام قسم کے بیکٹیریا اور نیلی سبزکائی کو شامل کیا گیا ہے۔ 2. اس میں شامل تمام جاندار یک خلوی ہوتے ہیں۔ 3. یہ تغذیہ کے لحاظ سے خود کفیل یا غیر کفیل ہوتے ہیں۔ 4. ان کے خلیات میں واضح مرکزہ نہیں ہوتا۔ 5. عالم منیرا میں پائے جانے والے بیکٹیریا اور نیلی سبزکائی کی مثالیں درج ذیل ہے۔ یہاں پر مثالیں بتائی گئی ہے۔ بیکٹیریا مثلاً کلوسٹریڈیم اور ٹیٹانی کائی مثلاً کلوریلا۔ آگے بڑھتے سوال نمبر 6 پہچانیے میں کون ہوں؟ الف میرے جسم میں مرکزہ خلوی دیوار اور خلوی حیوان سے نہیں ہوتے۔ جواب میں لکھیں گے عالم منیرا کا خوردبینی جاندار۔ با مجھ میں مرکزہ خلوی دیوار پائے جاتے ہیں۔ جواب میں لکھیں گے پروٹسٹا سے تعلق رکھنے والے پروٹوزوا۔ جیم میں سڑی گلی اشیاء پر زندہ رہتا ہوں۔ جواب میں لکھیں گے پھپھوند۔ دال میری تولیدی عموماً تقسیم دوئی کے طریق سے ہوتی ہے۔ جواب میں لکھیں گے بیکٹیریا اور کچھ پروٹوزوا۔ ہاں میں اپنے جیسے نمونے پیدا کرتا ہوں۔ جواب میں لکھیں گے وائرس۔ واو میرا جسم غیر عضوی ہے اور میں سبز رنگ کا ہوں۔ جواب میں لکھیں گے آپ کائی۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 7 صحیح شکل بنا کر نامزد کیجیے۔ الف میں بتایا گیا ہے بیکٹیریا کی مختلف قسمیں، تو یہاں مختلف قسمیں شکلیں بنائی گئی ہے۔ شکل یہاں سے دیکھ کر آپ بنا سکتے ہو۔ اور با کے اندر دیا ہے پیرامیشن کی شکل،
تو دونوں بھی شکل آپ بنا لیجئے۔ جیم میں ہے بیکٹیریوفیز۔ بیکٹیریوفیز کی شکل یہاں پہ نامزد کی گئی ہے، آپ یہاں سے دیکھ کر بنا لیجئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8، جسامت کے لحاظ سے دیے گئے نام سعودی یعنی چڑھتی ترتیب میں لکھیے۔ اب یہاں پہ بیکٹیریا، پھپھون، وائرس، کائی، اس طرح